السلام علیکم ڈاکٹر حمزہ، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہے؟ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ الحمدللہ۔ کیسے ہیں سر؟ ایک اور ریکوری پیشنٹ کی مبارک ہو آپ کو، ماشاء ماشاءاللہ۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ۔ ہیلتھ ایشوز تھے؟ کیا آپ ذرا میڈیکلی بتائیں کہ جب آپ کے پاس آئے تھے اس وقت کیا ایشو تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب یہ پیشنٹ ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آئے تھے نا، بیسیکلی ایک یہ بہت چھوٹی ٹرم ہے لیکن اس کے اندر ہی بہت سارے نا سائن اور سمٹمس چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں جب یہ بات کروں گا اور بہت سارے لوگ یہ سن رہے ہوں گے اور اس سے سفر کر رہے ہوں گے اور ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، ان کو بیسیکلی ہمارے پاس تھا ایڈوسو کیپسولائٹس، جس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر۔ اب یہ بہت ہی کامن کیس ہے جو موسٹلی لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کو کیسے سٹارٹ ہوا؟ سب سے پہلے ان کو ہوئی ڈائبٹیز، ان کا ویٹ لاس ہوا 88 سے ڈائریکٹ جمپ کر کے آ گیا 62 پہ۔ ان کا مسل لاس ہو گیا، ان کی مسل کی ڈینسٹی ختم ہو گئی ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب آئے، میں نے ان کا سب سے پہلے جو ٹیسٹ کیا ان کو پھر میں نے بتایا یہ ایک میڈیکل کی کنڈیشن ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایڈوسو کیپسولائٹس۔ اب ایڈوسو کیپسولائٹس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کے ہمارے پاس 3 سٹیج ہوتے ہیں: سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3۔ سٹیج 1 کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں فریزنگ، سٹیج 2 کو ہم کہتے ہیں فروزن۔ سٹیج 1 سے یہ پاس کر چکے تھے، جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آلموسٹ 3 سے 4 منتھ بیڈ پہ تھے، اور ان کے ہینڈ کی موومنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ فرسٹ ڈے آئے تھے، ان کے ہاتھ کی موومنٹ اس سے اوپر نہیں تھی۔ ابھی الحمدللہ اوور ہیڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اپنا جاب کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک ایسی شخصیت تھے جس طرح انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں بیٹھنے والا نہیں تھا، میں دنیا گھومنے والا، ادھر ادھر کام کرنے والا، اور اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ مجھے یہ خود سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایک یہ بھی میں بات ایڈ کروں گا کہ صحت مند ہونا یہ آج کل کے دور میں ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے اور ایک یہ دولت بھی ہے۔ واللہ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ ایک سائڈ پر انسان کے پاس اتنی چیزیں ہونا اور ایک صحت نہ ہونا، پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ ریالٹی اس وقت ہی انسان کو ہوتی ہے کہ صحت کرتا ہے۔ جب وہ اس سٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں باقیوں سے بہت بہتر تھا پہلے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں میڈیکلی۔ یہ سٹیج 2 پہ تھے جس کو ہم کہتے ہیں فروزن سٹیج۔ اس کے اندر ان کی جو سائنوویل فلوئڈ ہے، بیسیکلی جو ہمارا ہینڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس نا ایک فلوئڈ ہوتا ہے سائنوویل فلوئڈ، پوری موومنٹ کو جو پوری lubrication کا کام لوبریکیشن کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، اس کو اسٹیبلٹی کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور وہ ان کا فلوئڈ اتنا کم ہو گیا تھا کہ بون آپس میں جسے کہتے ہیں رگڑ کھا رہی تھی، ذرا سی موومنٹ اوپر کرتے تھے پین سٹارٹ ہو جاتا تھا، سٹفنس ہو جاتی تھی، اور ہینڈ کی موومنٹ پیچھے آگے ان کی ساری ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ابھی ان کی یہ پیچھے والے بیک کے مسل بھی سفر کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ لاس ہو گیا، ڈائبٹیز کی طرف چلے گئے، اور یہ سارے ان کو نا ایشوز وغیرہ سٹارٹ ہونے لگ گئے تھے۔ ابھی تو الحمدللہ ان کی موومنٹ، یہ جو ریکوری ہم نے کی ہے الحمدللہ 3 ویکس کی ریکوری تھی۔ 21 ڈیز کے اندر جو ایک بندہ 3 to 4 منتھ اسٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے، جس کے ہاتھ کی موومنٹ بالکل نہیں ہے، اور میرا خیال میں ہاتھ ایک ایسی چیز ہے، باڈی کی کوئی بھی ایسی پارٹ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اگر کام نہ کر رہی ہو تو وہ تو انسان یہ سوچے گا کہ میں کس معذوری میں بیٹھ گیا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ چیز اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی میں کہتا ہوں، اور یہ پھر میں چیز کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکلات کے بعد آسانی رکھی ہوئی ہے، ہر مشکلات کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے الحمدللہ۔ تو جس طرح ایک یہ بھی ایک جیسے ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں، بڑے ہارٹ ٹچنگ پوڈ کاسٹ ہے، جو مطلب کہ ہر بندہ سنتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا۔ الحمدللہ جب ان کا بھی ریکوری ہوئی، ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے، ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ چیز سنیں گے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے نا سلوشن نکالا ہے، بس اس میں کیا چیز ہے اب میں ڈسکس کروں گا کہ ان کا ہم نے پلان کیا فالو کیا ہے۔ اس میں پلان میں ہماری 3 چیزیں تھیں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے ہم نے ان کی فزیوتھراپی، جس کے اندر 21 ڈیز آتے ہیں، اور ایک اتنا ٹائم کا گیپ جو ایک 3 to 4 منتھ بندہ سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، جو مایوس ہو گیا تھا
کہ اپنی لائف سے کہ مطلب کہ میں اب کیا کروں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو سیکنڈ چیز ان کی ایکسرسائز آپ کسی بھی ایج میں کر سکتی ہیں. یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم اتنی ایج میں چلے گئے ہیں اب ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنی. یہ بڑی غلط سوچ ہے جی. اس سوچ کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ ہماری اپنی موٹیویشن ہے کہ ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے ہم ضرور ڈکلائن کی طرف جائیں گے. تو میں اپنے جتنے بھی یہ لوگ سن رہے ہیں جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بالکل یہ کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان پہ مشکل لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا ہوا ہے. اور یہ چیز بھی مشکلوں سے گزر کے انسان کے گناہوں کی بھی خطا ہو جاتی ہے. بے شک اس میں حدیث مبارکہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ بیماری کی زد میں ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھتے رہو. وہ نیکی کہ جب وہ بالکل ٹھیک ہوا کرتا تھا صحت مند ہوا کرتا تھا تب کرتا تھا. ابھی اپنی صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا لیکن اس بیماری کے صدقے اس کے بدلے میں وہ جو گناہ ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور ان نیکیوں کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جی الحمدللہ. اور سیکنڈ چیز تھرڈ چیز ہمارا ڈائٹ پلان فزیوتھراپی ایکسرسائز اور ڈائٹ پلان. یہ جو بندہ اسٹرگل کرے گا ان چیزوں کو جو اتنی لائف سے اسٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے یہ اگر تین چیزوں کو فالو کر لے اسٹرگل تو بیماری کے ساتھ بھی کر بیماری کے ساتھ بھی کر رہے چیزوں کے ساتھ بھی struggle یہ. کر لے. اور ہم یہاں پر ہیں الحمدللہ ایک پراپر گائیڈ لائن کے لیے ہم بیٹھے ہیں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ پہ. آپ ہمارے ساتھ آ کے کنسلٹنسی کریں ہم آپ کو ایک پراپر گائیڈ لائن کے تھرو لے کے چینل کے تھرو چلیں گے. اور الحمدللہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہر کام میں نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ برکت اس میں خود ڈالتا ہے. جیسے کہ ان پیشنٹ نے یہ کہا تھا کہ میں میڈیسن لیتا رہوں میڈیسن کھاتا رہا لوگوں کی کنسلٹنسی کی فیس دیتا رہا مجھے تب بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑا. اور سیکنڈ جو ہمارا مین اسپیکٹ ہوتا ہے ہم کام کرتے ہیں روٹ کوز کے اوپر. الحمدللہ میں پیشنٹ کی روٹ کوز کے اوپر کام کرتا ہوں تاکہ پیشنٹ جتنا جلدی ریکور کر سکے. اس کے آنے کا جانے کا وہ ہمیں بھی پتہ ہے ایکسپینس ہوتے ہیں لیکن جتنا میکسیمم پیشنٹ کو فائدہ ہو ہم اس چیز پر کام کرتے ہیں. دوسرے کو آسانی دیں آپ کو بھی آسانی ملے گی. یہی ہے بے شک. اور وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ بادشاہ سے رعایا کا پوچھا جائے گا ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا. تو ہمیں تو پراپر اخلاص کے ساتھ چلنا ہے. اور پھر جب ایک انسان اللہ کے حکم سے فٹ ہو جاتا ہے وہ کتنی جگہوں پہ آپ کا ذکر کرتا ہے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ ان کے پاس جائیں. تو یہ جو ہے نا کہ اگر ہم تھوڑا توکل جیسے بھائی نے کہا نا کہ توکل اگر ہمارا پکا ہو جائے بے شک. تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا. ہم یہ خود کو جو ہے نا ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ پیسہ کیلکولیشن. آپ مرکز بنا لیں انسان کو اللہ کی مخلوق کو. پیسہ بائی پروڈکٹ وہ آپ کے پاس ایسی ایسی جگہوں سے آتا ہے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر حمزہ جب ایک پیشنٹ آ کے ریکوری کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی سیٹسفیکشن ہے؟ میں تو آج کل کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ مخلوق خدا کی نا خدمت کرنا یہ کوئی عبادت سے کم نہیں ہے. بہت بڑھ کر ہے بہت ہی. اور جو وہ پیشنٹ دعائیں دیتا ہے اس کے بعد پوری ٹیم کے لیے ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی موٹیویشن دے اور ہمیں بھی صحت دے اور ہم مزید ایسی ریکوریز آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیونکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اپنے لیے آسانی پیدا ہوگی. جی بالکل. اور دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ اپنے بندوں کی ڈھیر ساری خدمت کرنے کی توفیق. آمین. الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی. ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.